السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ سوشل کنسٹرکشن آف سیکس اینڈ جینڈر پر ہے۔ بیسیکلی پہلے تو ہم جینڈر کو دیکھیں گے کیا ہے۔ جینڈر ہمیں آلریڈی سب کو پتہ ہے کہ سوشل کنسٹرکشن آف میل اینڈ فیمیل رول از کال دا جینڈر، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ جو سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو جینڈر کریٹ کیسے ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، دا ویری مچ امپورٹنٹ کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ جینڈر انٹریکشنز کے ساتھ بنتا ہے، انڈیویژل کے ذریعے نہیں بن سکتا۔ انٹریکشن کے ساتھ مطلب کیسے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارے فیملی ہے، ہمارے سوسائٹی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ایموشنز سیکھتے ہیں، سکلز سیکھتے ہیں، ایٹیکیٹ سیکھتے ہیں، مینرز سیکھتے ہیں۔ ان تمام کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں ہماری، ہم اپنی جو چیزیں اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ، انڈیویژول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری سوشل اور جو ہماری کلچرل پریکٹسز ہیں، یہ ہماری سوشل کنسٹرکشن کرتی ہے جینڈر کے۔ اس میں بہت سی پریکٹسز ہیں، کسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، رولز ہیں کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس پر افیکٹ کرتی ہیں؟ ہم سب پر افیکٹ کرتی ہے، اور ہم سب اس کے اندر اپنی پرسنالٹی انڈیویجول کیا کرتا ہے، گروم کرتا ہے۔ اب اس کی کچھ ڈیفینیچر اور کنسیپٹ کی بات کرتے ہیں پہلے، کہ جینڈر کیا ہے، سوشل کنسٹرکشن کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کیا ہے، سوشو کلچرل انفلوئنس جو ہے نا ہمارے اوپر، ہر ایک کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس جو ہمیں نارمز بتاتے ہیں، جو ویلیوز بتاتے ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سوسائٹی سے دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کے طریقہ کار کیا ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ رہنا کیا ہے۔ ہم مطلب کہ اپروپریٹ بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپروپریٹ بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کلچر ہی ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جینڈر رول کیا ہے، کیا کچھ ہے، کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ٹاسک مطلب کہ دیا جاتا ہے کوئی بھی کام کرنے کو، تو اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں سب سے پہلے اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر ایک کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی، کوالیفیکیشنز وہ کیا ہیں، آیا وہ اس ٹاسک کے ایکول ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دوسری بہت بڑی بات جو ہم سیکنڈ اس میں دیکھتے ہیں وہ اس کے جینڈر دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ گھر تعمیر کروانا ہے، یہ ٹاسک ہو گیا۔ اب ٹاسک کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر تعمیر کرنے کے لیے کیا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی انجینئر چاہیے۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا انجینئر میل اور فیمیل، تو ہمارا سب سے پہلے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میل ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی، ہمیں ٹرک ڈرائیور یا ہمیں گھر میں کوئی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے پاس کیپیبلٹیز کی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ظاہری بات ہے ڈرائیور کی بات کرتے تو ہمارے دماغ میں میل ہی آتے، ایسی ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب ہم دوسری چیز جو اسٹوڈنٹس ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل جانا ہے، اور خاص کر فیمیل کے لیے کوئی پرابلم ہے، فیمیل کی کوئی بیماری ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلا ٹاسک کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی ڈاکٹر چاہیے۔ پھر ہم فیمیل کی بیماری کا سوچتے ہی ساتھ ہم کہتے ہیں کہ فیمیل ڈاکٹر سے ہی زیادہ فرسٹ پریفرنس ہماری اسی کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ کیا، یہ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ ایک طرح کا جینڈر کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہر سوسائٹی کے اندر جینڈر بائسنس، جینڈر ڈسکریمنیشن ہر سوسائٹی میں عام ہے، ٹھیک ہے، ہر لیکن ہماری سوسائٹی میں کچھ زیادہ ہی اہم ہے۔ ویسٹ میں چلے جائیں، ابھی ریسنٹلی آپ ایک بہت بڑا ایشو دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، کیا ہے، ڈسکریمنیشن ہے، ریشیل ڈسکریمنیشن جس کو کہا جاتا ہے، مطلب کہ کالوں کے ساتھ ان کا جو ڈسکریمنیشن بیہیویئر ہے وہ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ہر طرح پہ ہوتا ہے۔ میسکولینٹی فیمینٹی میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فیمیل کو ہم زیادہ جو رول سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ تھوڑا سا کنسیپٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔
اب یہ جو اپروپریٹ بیہیویئر ہے، یہ جو بلیو ہے، یہ یونیورسل بلیو اور بایولوجیکل فیکٹرز کی بنیاد پر کریٹ کر دیا گیا ہوا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ ویسٹرن میں چلے، یہاں ہمارے ملک میں فیمیل کو نہیں سمجھا جاتا کہ یہ ٹرک چلا سکتی ہے. باہر کے ممالک بھی آپ چلے جائیں، ویسٹرن ممالک میں، وہاں فیمیل بڑی بڑی بسیں چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا، اب اس میں ہمارے پاس جو جو سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر شروع ہوتی ہے ڈیفینیشن اور کنسیپٹ کے بعد، ہمارے اس بات سب سے پہلے جو بات ہے کہ جینڈر سوشلائزیشن، کہ ہماری سب سے پہلے جو چیز ہے ہماری سوشلائزیشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم گرلز اور بوائز کو جو ایکسپیرینسز ہے لائف کے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے، وہ ان کی برتھ سے ہی لگا دیتے ہیں. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سوچتے تھے یہ گھر کو بعد میں کیا کرے گا، یہ جناب ہمارا بریڈ ونر ہے، اسی نے کمانا ہے، اسی نے گھر چلانا ہے، اور کل کو یہی گھر چلائے گا. ٹھیک ہے. فیمیل ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں یہ تو پرائے گھر میں بات ہے، اس کی شادی کرنی ہے، برڈن سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے، جو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جینڈر سوشلائزیشن کے جو ہمارے بیسک ہے، وہ کیا ہے، فیملی اور اسکول ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے بیہیویئر اور آئیڈینٹیٹیز جو ہیں، جو ڈسکرائب کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں سے ہم تھرو دا سوشلائزیشن ان دا اسٹارٹ ہم سوشل دیکھ لیتے ہیں. جو سوشلائزیشن تھیوری بھی ہے اور جو سیکس رول تھیوری بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسینشیل ہے کہ ہر کلاس میں، ہر چیز میں مختلف قسم کی ایکسرسائز جو پاور ہیں وہ اس پر افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل کسی گھر میں بیٹیاں ہی پیدا ہو گئیں تو بیٹا جو ہے نا وہ نہیں ہوا، تو کسی نہ کسی ایک کو پھر رول خود کرتے ہیں کچھ لوگ، مطلب جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں، کسی نے کام کی، جو پڑھ لکھ کر کسی لڑکی نے، ان کی بیٹی نے، جس کے گھر تینوں بیٹی ہیں، ایک نے پڑھ لکھ کر کوشش کی کہ گھر کا برڈن سنبھالوں، کام کروں، جاب کروں، چھوٹی بہنوں کو بھی پڑھاؤں، ان کی بھی ایجوکیشن کا سسٹم سنبھالوں، تو وہ ماں باپ اس کی اگزامپل دیتے ہیں یہ تو ہماری بیٹی کیا ہے، بیٹوں جیسی ہے. اچھا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ ہم بیٹی کو تو بیٹا ضرور کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی بیٹے کو بیٹی نہیں کہتے کہ جی یہ ہمارا بیٹا بیٹیوں کی طرح ہے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ لیتے ہیں، کیوں کہ ہم نے بیٹے کو ہی معاشرے میں کیا کر دیا گیا ہے، اس کی سوشلائزیشن کو ہی میل کو کیا کر دیا کہ ہم نے اس کو اہم قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو ہر ایک کی جو سوشلائزیشن ہے، وہ اپنے جو کوئی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اپنے آئیڈیاز اور اپنی جتنی بھی بیہیویئر ہے وہ اپنے انفلوئنس ارد گرد سے دیکھ رہا ہے. فرض کریں کہ کسی کے پیرنٹ یا کسی کے والد صاحب ڈاکٹر ہوں، تو بیٹا ضرور، مطلب کہ چار دو بیٹے ہیں تو کسی نہ ایک بیٹے کا، یا مطلب موسٹلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بیٹے ڈاکٹر بنے. اچھا بیٹے میں بھی خواہش پائی جاتی ہے، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن موسٹلی چاہ رہے ہوتے ہیں. کوئی آرمی والا، جو کسی کا والد صاحب آرمی میں ہوں، اچھی پوسٹ پہ ہوں، تو بیٹے میں بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ، بیٹی بھی چاہتی ہے کہ میں بھی آرمی میں جاؤں. تو کیا ہے یہ جو ہمارے پاس افیکٹ ہے وہ ہمارے یہ اچھا یہ جو کلچرل افیکٹ ہے، کلچرل چیزیں ہیں ہمارے پاس، نارمز اینڈ ویلیو، کہ جی وہ تمام کیا ہمارے پاس سوسائٹی ہی پاس تھرو کر رہی ہے. جنریشن ٹو جنریشن ہمارے جو چیزیں ہیں، کسٹمز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ڈریوز ہو رہی ہیں. ہم ایک دوسرے کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، بیہیویئر ڈسکرائب کر رہے ہیں. بیٹے کے لیے ہم کہ جب کھلونے لینے جاتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹرک ہو، ٹینک ہوتے ہیں. بیٹیوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوئی گڑیا ہو، ڈال ہو، گھر بنے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم سوشلائزیشن سے زیادہ کیا کر رہے ہیں، ان کی یہ چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ چینجنگ سوشل کنسٹرکٹ کیا ہے، ڈپینڈنگ کہ یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا ایک آخر میں ان دی اسٹارٹنگ ہی سوشلائزیشن کیا ہے، ایک ڈیولپ کر دیتی ہے کہ ان دا فیوچر اس میل فیمیل نے سوسائٹی میں جا کر کیا کرنا ہے. آج جو وقت چل رہا ہے، بہت سارے لوگ بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، آگے ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ضرور سازا چلتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس کی شادی ہو دے تو یہ اپنے گھر میں چلے جائے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایجوکیشن بھی اس لیے دلوا رہے ہیں کہ ان کو عقل شعور آئے، اور کہیں ضرورت پڑنے پر، اگر جاب کی ضرورت ہو، کہیں پہ کچھ کرنے پر، آج یہ خود سنوریں گی بیٹیاں تو کل کو یہ اگلی نسلوں کو بھی سنواریں گی. یہ تمام چیزیں بھی سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے جینڈر آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو جینڈر آئیڈینٹی ہے، ہمارے پاس جو بایولوجیکل سیکس ڈفرینسز آتے